بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ حافظہ فقیہ ام عبداللہ حبیبۃ رسول صدیق اکبر کی لخت جگر، حبیب کبریہ امام الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اقدس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھنے والوں کی والدہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کی زندگی آدھی صدیق اکبر اور آدھی زندگی حبیب کائنات کے آنگن میں گزری۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے نکاح کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ملی۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے سلام لے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدوی نام کے شخص سے ہوا۔ عبداللہ کی وفات کے بعد ام رومان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ان سے حضرت ابوبکر کے ہاں عبد الرحمن اور عائشہ پیدا ہوئیں۔ آپ نبوت کے 5ویں سال میں پیدا ہوئیں، یعنی جب آپ پیدا ہوئیں تو نبوت کا اعلان ہوئے 4 سال گزر چکے تھے اور 5واں سال گزر رہا تھا۔ گویا آپ نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو آپ کا گھرانہ مسلمان ہو چکا تھا۔ عام بچیوں کی طرح آپ بھی بچپن میں کھیل کود کی بہت شوقین تھیں۔ محلے کی بچیاں آپ کے پاس جمع ہو جاتیں، وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ نبوت کے 10ویں سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین رہنے لگے۔ آپ کی یہ حالت صحابہ کرام سے چھپی ہوئی نہیں تھی، چنانچہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ دوسرا نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس سے نکاح کروں؟ حضرت خولہ نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں ہیں، جس سے آپ پسند فرمائیں اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ حضرت خولہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہیں اور کنواری ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تم ان کے بارے میں بات کرو۔ حضرت خولہ آپ کی مرضی پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی۔ جاہلیت کے دور میں دستور یہ تھا کہ جس طرح سگے بھائی کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، اسی طرح عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، خولہ، عائشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، آپ سے اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور یہ بات آپ کو بتائی۔ اس پر آپ نے فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ حضرت خولہ نے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتائی تو آپ نے فوراً منظور کر لی۔ اب ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی، اس لیے ان سے پوچھنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت جبیر بن مطعم کے پاس گئے اور ان سے فرمایا، تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے سے طے کی تھی، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس وقت تک حضرت جبیر بن مطعم کا خاندان مسلمان نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی بیوی نے کہا، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بیٹا بے دین ہو جائے گا، لہٰذا اب ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ اس طرح یہ نسبت خود ان کی طرف سے ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی چیز آپ کو پیش کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے ریشم کا کپڑا ہٹا کر دیکھا تو تصویر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ گویا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ طے فرما چکے تھے۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں کہ آپ کی والدہ آئیں اور آپ کو جلدی سے تیار کر کے گھر لے گئیں۔ جہاں تقریب نکاح ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح پڑھا دیا۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میرا نکاح ہوا مجھے پتہ ہی نہ چلا، جب میری والدہ نے باہر سے روکا تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 6 سال تھی، مطلب یہ کہ اس وقت صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی۔ کچھ مدت گزرنے پر مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، لیکن آپ نے ان سے یہی فرماتے رہے، ابو بکر
جلدی نہ کر، امید ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تمہارا سفر کا ساتھی بنا دے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امید ہو گئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سفر کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ روانہ ہوتے وقت آپ دونوں نے اپنے اہل و عیال کو مکہ ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ بھیجا تاکہ دونوں گھرانوں کے لوگوں کو لے آئیں۔ یہ دونوں حضرات مکہ پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ وہ بھی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ یہ حضرات ان دونوں گھرانوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان حضرات میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا اسامہ اور ان کی بیوی ام ایمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بعد ہوا تھا، لیکن رخصتی پہلے ہو گئی تھی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ام رومان شامل تھیں۔ اس سفر میں حضرت عائشہ اور ان کی والدہ اونٹ کے ایک کجاوے میں سوار تھیں۔ راستے میں ایک موقع پر ان کا اونٹ بدک گیا۔ اس پر ام رومان گھبرا گئیں اور پکار اٹھیں، ہائے میری بچی! اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی، غیب سے آواز آئی، اونٹ کی نکیل چھوڑ دو۔ رسی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے نکیل چھوڑ دی۔ ایسا کرتے ہی اونٹ آرام سے ٹھہر گیا، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ آخر یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔ مسجد نبوی کے آس پاس اپنے اہل و عیال کے لیے حجرے بنوا رہے تھے۔ حضرت سودا، حضرت فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم کو انہی حجروں میں ٹھہرایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئیں۔ اس کے چند ماہ بعد شوال میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ عرب کے لوگ شوال میں شادی کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں رخصتی ہوئی، تو اب اس کے خلاف مسلمانوں کو کرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ شوال میں شادی بیاہ کرنا بالکل درست ہے۔ اسی طرح آج کل محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی، یہ بھی غلط ہے۔ رخصتی سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ مجھ سے قرض لے لیں۔ آپ نے ان کی یہ بات منظور فرما لی، ان سے قرض لے کر مہر ادا کیا۔ مہر 500 درہم تھا۔ رخصتی کی کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یوں بیان کرتی ہیں، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ والدہ نے آ کر مجھے آواز دی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیوں بلا رہی ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچی تو میرا ہاتھ پکڑ کر چلی۔ میرا سر اور ہاتھ منہ دھوئے۔ گھر کے اندر انصار کی عورت بیٹھی تھی، انہوں نے میرا بناؤ سنگار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وہ چاشت کا وقت تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ چند دوسری عورتوں کے ساتھ اس وقت وہاں اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم کوئی دعوت نہیں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو دودھ دیا تو آپ شرمانے لگے۔ اس پر میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کریں۔ چنانچہ سیدہ نے دودھ لے لیا اور پیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو بھی دو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ مطلب یہ تھا کہ اگر بھوک ہو تو یہ نہ کہو کہ ہمیں بھوک نہیں، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ غرض اس قدر سادگی سے رخصت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم میری رخصتی میں نہ کوئی اونٹ ذبح کیا گیا نہ کوئی بکری، ہاں کھانے کا ایک پیالہ تھا، وہ بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ عزیزان من، اب ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے سب سے زیادہ دردناک واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تو ازواج مطہرات میں قرآن اندازی فرماتے۔ قرآن اندازی میں جن کا نام نکل آتا
آپ سفر میں انہیں ساتھ لے جاتے۔ شعبان 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی۔ منافقوں کو اندازہ تھا کہ اس غزوے میں کوئی خون ریزی جنگ نہیں ہوگی، چنانچہ ان کی اچھی خاصی تعداد اسلامی لشکر میں شامل ہو گئی۔ اس سے پہلے منافق لوگ اتنی بڑی تعداد میں اسلامی لشکر میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام کا قرہ نکلا، لہٰذا آپ ساتھ تھیں۔ روانہ ہوتے وقت آپ نے اپنی بڑی بہن اسماء رضی اللہ عنہا کا ہار پہننے کے لیے لے لیا۔ وہ آپ کے گلے میں تھا۔ ہار کی لڑیاں کمزور تھیں، ٹوٹ جاتی تھیں۔ اس زمانے میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے محمل میں سوار ہوتی تھیں۔ ڈولی کی قسم کی چیز کو محمل کہتے ہیں۔ آپ اس میں بیٹھ جاتی اور محمل اونٹ پر رکھ دیا جاتا۔ اترنے کی ضرورت پیش آتی تو خادم محمل کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیتے۔ اس طرح آپ محمل سے باہر نکل کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو لیتی۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پچھلے پہر لشکر کو روانگی کا حکم فرما دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ قافلے کے روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ قضاء حاجت کے لیے قافلے سے کچھ دور چلی گئیں۔ فارغ ہو کر لوٹی تو گلے پر ہاتھ رکھ کر ٹٹولا، معلوم ہوا ہار گلے میں نہیں تھا۔ آپ گھبراہٹ میں اس جگہ واپس گئیں اور ہار تلاش کرنے لگیں۔ بعض روایت میں ہے کہ ہار وہاں ٹوٹ کر گر گیا تھا اور اس کے دانے بکھر گئے تھے۔ ان دانوں کو جمع کرنے میں آپ کو دیر ہو گئی۔ جب آپ ہار کی تلاش میں واپس لوٹی تھیں تو آپ کو اندازہ تھا کہ جلد لوٹ آئیں گی، اس لیے کسی کو نہ بتایا کہ وہ ہار کی تلاش میں جا رہی ہے، نہ محمل اٹھانے والوں کو بتایا۔ ادھر لشکر روانگی کے لیے تیار تھا۔ محمل اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ اس زمانے میں آپ دبلی پتلی تھیں، آپ کا وزن بہت کم تھا، اس لیے محمل اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ اس میں نہیں ہیں۔ ان کا خیال یہی تھا کہ آپ محمل میں ہیں۔ اس طرح قافلہ وہاں سے آپ کے بغیر روانہ ہو گیا۔ آپ کو ہار کے دانے مل گئے تو آپ واپس لوٹیں اور یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہاں بالکل سناٹا تھا۔ آپ نے سوچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ میں محمل میں نہیں ہوں تو آپ میری تلاش میں کچھ ساتھیوں کو اسی طرف بھیجیں گے۔ یہ سوچ کر آپ نے چادر تانی اور درخت کے نیچے لیٹ گئیں۔ لیٹتے ہی آپ کو نیند نے آ لیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ لشکر میں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کے پیچھے رہتے تھے۔ جب قافلہ روانہ ہو جاتا تو لوگوں کی گری پڑی رہ جانے والی چیزوں کو سمیٹ کر آگے روانہ ہوتے تھے۔ صحابہ کے وقت میں اس وقت صبح کے وقت اس مقام پر آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا۔ انہوں نے نظر پڑتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اپنا چہرہ فوراً ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آپ سے کوئی بات نہیں کی، نہ آپ نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنا اونٹ لا کر آپ کے قریب بٹھا دیا، خود پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑی اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور دوپہر کے وقت قافلے میں پہنچے۔ جب منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ باتیں بنانے لگے۔ اس وقت ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ اس نے الزامات لگانا شروع کر دیے، سارے لشکر میں اس بات کو پھیلا دیا۔ جب سب لوگ مدینہ پہنچ گئے، عبداللہ بن ابی بن سلول شہر میں اس بات کو پھیلانے لگا۔ صحابہ اکرام نے اس کی ان حرکات کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ آپ بھی بہت رنجیدہ ہوئے، تاہم آپ نے خاموشی اختیار کر رکھی۔ ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ان باتوں کا بالکل کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ مدینہ طیبہ پہنچنے پر آپ بیمار ہو گئی تھیں۔ آپ تقریباً 1 ماہ بیمار رہیں۔ منافقوں نے اس واقعے کو خوب اچھالا۔ نیک دل مسلمانوں نے تو اس واقعے کو سن کر فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے اور بولے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، اے ام ایوب، اگر تم سے کوئی یہ بات کہتا تو تم کیا مان لیتی؟ وہ فوراً بولی، استغفر اللہ، کیا کسی شریف خاتون کا یہ کام ہے؟ یہ کوئی شریف خاتون کیا ایسا کر سکتی ہے؟ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تم سے زیادہ شریف ہے۔ منافقوں نے اپنے علاوہ 3 مسلمانوں کو بھی بدگمان کر ڈالا،
یہ تین مسلمان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت حمنہ بنت جیش رضی اللہ عنہ اور حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے حضرت حسان اور حمنہ بنت جیش اس سفر میں شریک بھی نہیں تھے، بس منافقوں کے جال میں آ کے بدگمان ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تو مشہور شاعر ہیں۔ حمنہ بنت جیش رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی عزیز ہیں۔ ان کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی اور مصطح رضی اللہ عنہ رشتے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ اس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی ماموں زاد بہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حال پوچھ لیتے، آپ کی طرف زیادہ توجہ نہ فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس فرق کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکیں اور پریشان رہنے لگیں کہ نہ جانے کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے کی طرح پیار اور محبت سے پیش نہیں آتے۔ ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام مصطح رضی اللہ عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف گئے۔ عرب کا قدیم طریقہ یہی تھا، بدبو کی وجہ سے گھروں میں بیت الخلا نہیں بناتے تھے۔ دونوں چلی جا رہی تھی کہ ام مصطح رضی اللہ عنہ کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی، اس پر ان کے منہ سے نکل گیا، برا ہو مصطح کا۔ یہ جملہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئی اور فرمانے لگی، یہ کیا تم اپنے بیٹے کو کیوں برا کہہ رہی ہو؟ وہ تو غزوہ بدر میں شرکت کر چکا ہے۔ اب ام مصطح رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بھولی بالی، کیا تمہیں اس قصے کی خبر ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا قصہ ہے؟ اب ام مصطح رضی اللہ عنہ نے ساری بات تفصیل سے سنائی کہ منافق لوگوں نے کیا گل کھلائے ہیں اور ان پر کیا الزامات لگائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دھک سے رہ گئی، آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مرض میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی وقت گھر لوٹ آئیں، آپ کے بخار میں تیزی آ گئی۔ ساری بات سن کر انہیں صدمہ ہی اس قدر پہنچا تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ آپ نے اس لیے کہا کہ گھر جا کر ماں باپ سے اس بارے میں تصدیق کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ صرف ام مصطح رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن کر انہیں پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اپنے ماں باپ کے گھر آتے ہی آپ نے والدہ سے کہا، اے اماں جان، آپ کو معلوم ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ والدہ نے کہا، ہاں بیٹی مجھے معلوم ہے، لیکن تو رج نہ کر، دنیا کا تو یہی طریقہ ہے، جب کوئی عورت خوبصورت ہو، نیک سیرت ہو، اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہو تو دوسری عورتیں اس سے حسد کرنے لگتی ہیں، اس پر طرح طرح کے الزامات لگا لیتی ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بولیں، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے لوگوں میں اس بات کا چرچا ہے، تو کیا میرے باپ کو بھی علم ہے؟ ماں نے جواب دیا، ہاں بیٹی انہیں بھی معلوم ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے؟ ماں نے جواب دیا، ہاں انہیں بھی علم ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے ماں، اللہ تیری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس بات کے چرچے ہیں اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، آپ کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت گھر کے دوسرے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی چیخیں سن کر نیچے آئے اور اپنی زوجہ سے بولے، کیا ہوا اسے؟ ماں نے کہا، ہماری بچی کو تو اس واقعے کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس واقعے کا مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ مجھے بخار ہو گیا، شدید سردی محسوس ہونے لگی، میری والدہ نے کئی کپڑے مجھ پر ڈال دیے، میں تمام رات آنسو بہا رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی آنسو نہ رکے۔ اسی حالت میں صبح ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی ثابت شدہ تھی، لیکن شریر لوگوں کے الزام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے چین کر دیا تھا۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اب تک اس سلسلے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی شان کے مطابق ہیں، ان کی پاک دامنی پر کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو شبنم کی طرح پاکیزہ ہیں، اس بارے میں مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر آپ ضرور ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں تو جہاں تک ہمیں معلوم ہے آپ کے گھر کے لوگ یعنی آپ کی ازواج مطہرات میں ہم نے خیر اور خوبی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ان میں تو سراسر بھلائی ہے، آپ ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رائے معلوم کی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے، آپ گھر کی خادمہ سے پوچھ لیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ تھی، جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، مجھے تو ان میں کوئی عیب نظر نہیں آتا،
یہ کم عمر ہیں اور بعض اوقات تو آٹا گھونتے گھونتے سو جاتی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ وہ تو اس قدر بھولی بھالی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا۔ وہ بولی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے تو عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کے سامنے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، مسلمانوں، میری طرف سے اس شریر کو کون سزا دے گا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے اہل بیت پر الزام لگاتا ہے، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کی قسم میں اپنے اہل میں سوائے نیکی اور پاک دامنی کے سوا کچھ نہیں پاتا، اور اس بارے میں جس شخص یعنی حضرت صفوان کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں بھی میں نے سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر قبیلہ بنی اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اگر یہ شخص میرے قبیلے کا ہوا تو ہم خود ہی اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر وہ قبیلہ بنی خزرج کا ہوا تو جو آپ حکم دیں گے ہم کریں گے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہ فرمایا۔ دونوں قبیلے اس بات پر اڑ گئے تھے کہ اس منافق کو قتل ہم کریں۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ دن بھی میرا روتے ہوئے گزرا، ایک لمحے کے لیے بھی آنسوؤں کی بارش نہ رکی۔ رات بھی اس طرح گزری، میرے ماں باپ پریشان تھے کہ کہیں غم سے میرا کلیجہ پھٹ نہ جائے۔ صبح ہوئی تو میرے ماں باپ میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے اور میں برابر روئی جا رہی تھی۔ میں اس وقت بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں ایک انصار عورت آ کر میرے پاس بیٹھ گئی، مجھے روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے سلام کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت سے آپ میرے قریب نہیں بیٹھے تھے۔ ایک ماہ گزر چکا تھا، اس دوران وحی بھی نہیں آئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں ایسی چیزیں پہنچی ہیں، اگر تو اس گناہ سے بری ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد تجھے بری کرے گا، اور اگر تو نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت میرے آنسو خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی آنکھ میں باقی نہ رہا۔ پھر میں نے اپنے والد سے کہا، آپ اللہ کے رسول کو میری طرف سے جواب دیں۔ میرے والد نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنے والدہ سے کہا، اماں جان، آپ میری طرف سے جواب دیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی میں کیا جواب دوں؟ اب میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میں بالکل بے گناہ ہوں، اللہ خوب جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ اس موقع پر میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، صبر جمیل اختیار کرنا ہے اور اللہ سے اس معاملے میں مدد چاہیے جو تم بیان کر رہے ہو۔ میں اتنی بات کر کے وہاں سے ہٹ گئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میں چونکہ بے گناہ ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کا اظہار فرما دیں گے، لیکن مجھے خیال تک نہیں تھا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میری برات کے لیے آیات نازل فرمائیں گے، کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے تو بس یہ امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھ لیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات ظاہر کر دی جائے گی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما تھے اور گھر والوں میں سے بھی کوئی گھر سے نہیں نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے وقت طاری ہوتی تھی۔ اس کیفیت میں سردی کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ ٹپکتا تھا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی اور اللہ نے جو وحی نازل فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے سب سے پہلے جملہ فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی تعریف کرو اور اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ یہ سنتے ہی میرے ماں باپ بول اٹھے، عائشہ کھڑی ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلو اور آپ ان کا شکریہ ادا کرو۔ اس وقت میں بہت زیادہ رنج کی حالت میں تھی، لہٰذا میں نے ان کی بات سن کر کہا، میں اس معاملے میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے میری برات فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ یہ ہیں، جن لوگوں نے یہ تہمت لگائی ہے وہ تمہارے درمیان ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کچھ اس نے کہا کا گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کے سلسلے میں عبداللہ بن ابی بن سلول سب سے آگے تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے اس واقعے کو خوب اچھالا تھا۔ باقی رہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مستح رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں مخلص مسلمان تھے
لیکن منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تقریباً 2 رکوع سورہ نور میں نازل فرمائے۔ دراصل اس واقعے نے جسے تاریخ واقعہ افق لکھا گیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی ثابت کر دی، آپ کی عقل اور سوچ بوجھ کو روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا، تم اس حادثے کو اپنے لیے شرف سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اور ظاہر ہے اس سے بڑی کیا خیر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور یہ آیات قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ اس اہم ترین واقعے میں اور بھی بہت سی حکمتیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، ورنہ 1 ماہ تک اپنی زوجہ محترمہ کو اور اس کے ماں باپ کو رلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ فوراً ہی فرما دیتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، بلکہ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریباً 1 ماہ بعد ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی اسے چھپانے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ آپ دوسروں کو سناتے تھے، لہٰذا یہ پورا واقعہ مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چھپی اور غیب کی باتوں کا، ہر چیز کا علم نہیں تھا۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اور ولی سب کچھ جانتے ہیں۔ صحیح عقیدہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ ہے کہ عالم الغیب، ہر شے کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا کیا تھا، مگر عالم الغیب نہیں بنایا تھا۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو اتنے دنوں تک وحی کا انتظار کیوں فرماتے؟ عزیزان من، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر ابھی صرف 18 سال کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ 11 ہجری ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے تو آپ کے سر میں درد تھا۔ وہاں سے آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بستر پر لیٹ گئے۔ تمام بیویوں کو آپ کی طبیعت کی خرابی کی خبر ہو گئی، سب آپ کی گرد جمع ہو گئیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس حالت میں آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ آپ وہاں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے آئے اور اس دنیا میں آخری وقت تک پھر وہیں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت کی جس قدر روایات ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت کی گئی ہیں۔ سر درد کے ساتھ آپ کو بخار بھی ہو گیا تھا اور مرض میں روز بروز شدت آ رہی تھی۔ آپ کی ازواج مطہرات تیمارداری میں لگی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ چکا تھا۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سیدہ کی گود میں تھا۔ آپ فرماتی ہیں، اچانک مجھے آپ کے بدن کا بوجھ محسوس ہوا، آپ کی آنکھیں دیکھی تو وہ کھلی تھیں، میں نے آپ کا سر مبارک تکیے پر رکھ دیا اور رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے ہی میں دفن کیا گیا، اور یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ 3 چاند ٹوٹ کر آپ کے حجرے میں آ گئے ہیں۔ آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں دفن ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چاندوں میں سے ایک یہ ہے اور ان میں سب سے بہتر ہے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ دوسرے 2 چاند ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ بیوہ تھیں۔ اسی عالم میں آپ نے اپنی زندگی کے 50 سال بسر کیے۔ آپ کی قبر مبارک کے پاس ہی سوتی رہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو وہاں سونا چھوڑ دیا، تاہم حجرے میں آنا جانا نہ چھوڑا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور آپ کو بھی روضہ مبارک میں دفن کیا گیا۔ اس پر بھی آپ آتی جاتی رہیں اور اندر چہرہ ڈھانک کر نہیں رکھتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کو وہاں دفن کیا گیا تو پھر آپ پردہ کر کے وہاں آنے لگیں۔ اس بارے میں آپ فرماتی ہیں، اب یہاں بے پردہ آتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے 70 سال سے کچھ زیادہ کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے 17 رمضان المبارک 85 ہجری میں اس دار فانی سے انتقال فرما گئیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر سن کر مسلمان اپنے گھروں سے نکل آئے۔ آپ کے جنازے میں اس قدر ہجوم تھا کہ رات کے وقت اس سے پہلے کبھی اتنا ہجوم نہیں دیکھا گیا۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے جنازہ دیکھ کر فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے جنت واجب ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔